مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ دوسری صدی کے بہت بڑے ولی ہوئے، وہ تاجر تھے ہیرے جواہرات کے، تو جواہرات اکٹھے کیے تو گئے کسی دوسرے ملک، اس کے بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک بندے سے بات کی، ایک وزیر سے ملے کہ میں کچھ ہیرے جواہرات لایا ہوں جو بیچنا چاہتا ہوں، میں ہیرے جواہرات کا تاجر ہوں، اور تمہارا کیسر وہ ہیرے جواہرات کو بڑا پسند کرتا ہے، تو میری ملاقات رکھا دو، صبح میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھی کل آ جانا آپ، لیکن کل ملاقات نہیں ہوگی، کل ایک بڑا عجیب منظر ہوگا، چلو تم بھی آ جانا دیکھ لینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے اس کے محل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر کھلے ایک میدان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، جس کی تنابیں جو ہیں وہ بھی سونے کی ہیں، اور اس کے کھونٹے اور قلعے جو ہیں وہ بھی سونے کے ہیں، اور بڑا خوبصورت ہے، اور نیچے قالین بچھا ہوا ہے۔ اور اچانک مقدس پادریوں کی، کیونکہ وہ عیسائی تھا، ایک جماعت اندر داخل ہوئی، اندر داخل ہو کے روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پھر ایک اور جماعت آئی، کہا گیا کہ یہ حکیم اور ڈاکٹر ہیں، وہ اندر گئی، وہ بھی روتی ہوئی باہر آ گئی۔ پھر ایک جماعت آئی فوجیوں کی، اسلحہ لے کر، وہ خیمے کے اندر گئے، وہ بھی باہر آ گئے۔ میں نے پوچھا اس وزیر سے یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خیمہ اس بادشاہ کے ایک بہت ہی پیارے فرزند جو کہ فوت ہو گیا، اس کی قبر پر نصب ہے، اندر اس بادشاہ کے بیٹے کی اس خیمے کے اندر قبر ہے۔ پہلے جو فوج گئی پادریوں کی، پھر گئی حکیموں اور ڈاکٹروں کی، پھر گئی سپہ سالار جتنے بھی تھے ان کی، پھر آخر میں بادشاہ اندر داخل ہوا۔ تو اس نے کہا میرے بیٹے تم مجھے بڑے پیارے تھے، اگر یہ پیر فقیر، یہ پادری، یہ مقدس پوپ پادری اگر تمہاری زندگی کے لیے دعا کر کے تجھے واپس لے آتے تو میں ملک کے بڑے بڑے پادریوں کو تیری قبر پہ لایا ہوں۔ اگر یہ حکیم اور ڈاکٹر میرے اس بیٹے کو واپس لا سکتے ہوتے، میں نے پورے ملک کے قابل ترین حکیم اور ڈاکٹر اکٹھے کر کے تیری قبر پہ بھیجے ہیں۔ اگر میں طاقت سے تجھے لا سکتا ہوتا تو جتنے طاقتور سپہ سالار ہیں وہ ایک جماعت تیری قبر پہ آئی ہے وہ تجھے واپس لا سکتے، اور اگر حسن سے تو واپس آ سکتا ہوتا، تیری روح عورتوں کو دیکھ کر واپس آ سکتی ہوتی، تو میں نے حسین جمیل عورتوں کی ایک جماعت کو تیری قبر کے پاس خیمے کے اندر بھیجا۔ لیکن کاش دنیا کی یہ ساری طاقتیں، یہ سارا کچھ مل بھی جائے تو تیری زندگی کو اس لیے واپس نہیں لا سکتا کہ یہ زندگی اس مالک کے قبضہ و قدرت اور اختیار میں ہے، اور وہ مالک کہہ رہا ہے کہ اے انسان تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، تم پردیسی ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں رہو جیسے اجنبی رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، ایسے زندگی گزارو گے تو جاتے ہوئے رونا نہیں پڑے گا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جے لکھ سال رویں وچ دنیا اوڑ کے تو ٹر جانا، اوڑ کے وکھرا وکھرا ہونا، اے سارا تانا بانا، سارے ساک قبیلے چھٹ کے تیرا ہو سی گور ٹھکانا، آزم جپ لے نام خدا دا ایو ویلا وقت سہانا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔